یار کوئی خان ہو یا پٹھان ہو، اگر حرام کاری کر رہا ہے نا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنا وقت نا ان لوگوں پر برباد نہ کرو، اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کے لیے برباد نہ کرو جو آپ کو جانتے تک نہیں ہے۔ ہمارا ان فلم اسٹاروں سے کیا تعلق، ہمارا ان سے کیا مطلب، ہماری ان سے کیا غرض ہے، یہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو یاد رکھنا، اگر آپ ان کو فالو کرو گے، اگر آپ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے، ان کے طریقوں پر چلو گے، تو قیامت کے دن آپ کا جو معاملہ ہے وہ انہی کے ساتھ میں ہونے والا ہے۔ کیونکہ جو قوم دنیا میں جس سے محبت کرتی ہے، جو انسان دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے، جس کے قریب رہتا ہے، جس کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کا حشر بھی پھر اسی کے ساتھ میں ہونا ہے۔ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ان لوگوں کے چکر میں بیکار نہ کرو، ان فلموں کے، ان گانے بجانے والوں کے، حرام کاری کرنے والوں کے چکر میں اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنا ٹائم ان حرام کاری کرنے والے لوگوں کے لیے برباد نہ کرو۔ یاد رکھنا، اگر آپ ان کے پیچھے چلے، ان کے چکر میں آپ نے اپنا وقت برباد کر دیا تو اس کا حساب قیامت کے دن بھی آپ کو دینا ہوگا۔ یار اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑو۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کیا ہے، مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ رشتہ جوڑنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عشق اگر کسی سے کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے کر۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ جن کے پیچھے تو پاگل ہوا جاتا ہے، یہ جو فلمی اسٹار ہیں، یہ جو گانے بجانے والے، حرام کاری کرنے والے ہیں، یہ تجھے جانتے تک نہیں ہے اور تو ان کے چکر میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ آ مدینے والے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ میرے آقا کی وہ شان ہے کہ جو تجھے بھی جانتے ہیں، تیری نسلوں کو بھی جانتے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ تیرے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑو، اپنا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑو۔ کسی برادری سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی خان سے ہی محبت کرنا ہے تو آؤ بریلی کے احمد رضا خان سے محبت کرو، بریلی کے اعلیٰ حضرت سے محبت کرو کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ عشق مصطفیٰ کیا چیز ہے، نبی سے عشق کیسا کرنا چاہیے، نبی سے پیار کیسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر تم اس طرف نہ گئے، تم نے ان طریقوں کو نہیں اپنایا، مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر کے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم دوسری جانب جاتے رہے تو بربادی کی طرف تو مسلمان جا ہی رہا ہے اور زیادہ بربادی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اب تو مغربی تہذیب کی طرف، مغربی کلچر کی طرف ہم اتنے چلے گئے کہ کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، شباب آور ہے، سرخی اور پاؤڈر کہ 70 سال کی بڑھیا جوان ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، انہی کے طریقوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ کوئی فلم آئے یا نہ آئے، یار ایک مسلمان کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو اس سے کیا غرض ہے؟ کوئی اس کا بائیکاٹ کرے یا کوئی کچھ کرے اس کے ساتھ میں، ہمیں اس بات سے کیا مطلب ہے؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، درد کب ہوتا ہے، تکلیف اسی وقت ہوتی ہے ایک حرام کاری کرنے والے کی فلم کو لے کر کے مسلمان اتنا زیادہ پریشان ہے کہ وہ فلم آنی چاہیے، غیر مسلم لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آپ مانتے ہیں، پھر آپ اس راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اسٹیٹس انہی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ غلط پیغام پہنچا رہے ہیں، غلط میسج آپ کی جانب سے معاشرے میں جا رہا ہے تو یاد رکھنا اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ انکار اسٹیٹس لگانے سے نہیں، اسٹیٹس آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات، آپ کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اچھی چیزیں لگائیں، لوگوں کو اچھا پیغام دے تاکہ دوسروں تک اچھا پیغام پہنچے۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور یہ ہمارا عظیم مذہب اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور جو مذہب اسلام کے اندر لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، مذہب اسلام ان کی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مذہب اسلام نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے،
اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو آپ مانتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیل، آپ کو رہنما تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ میرے نبی کی زندگی مکمل آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یار باپ ہونا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کی زندگی کو دیکھو۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو شام کی طرف تجارت کرنے والے کاروباری کی زندگی کو دیکھو۔ اگر آپ نانا ہیں تو امام حسنین کریمین کے نانا جان کی زندگی کو دیکھو۔ اگر آپ شوہر ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کی زندگی کو دیکھو تو میرے آقا کی زندگی آپ کی زندگی کے ہر حصے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں، ہمارے آئیڈیل یہ فلمی ستارے نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل یہ حرام کاری کرنے والے نہیں، ہمارے آئیڈیل یہ فلمی اسٹار نہیں، ہمارے آئیڈیل تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے نبی کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہے، کامیاب ہوا ہے دنیا کے اندر بھی، اور اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسلام ہمیں روکتا ہے تمام تر برائیوں سے، جن چیزوں سے معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے مذہب اسلام ہمیں ان سے دور کرتا ہے۔ زناکاری ہے، معاشرے میں اس سے برائی پیدا ہوتی ہے، شراب نوشی سے معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے، بیاج کے کاروبار سے معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے، غیبت چغل خوری سے معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی یہ غلط کام ہیں ان سارے کاموں سے اسلام روکتا ہے۔ گانا بجانا ہو، ڈانس کرنا ہو، ناچنا ہو، اسلام ان سے روکتا ہے ہمیں۔ وہی انسان کامیاب ہے جو مذہب اسلام کی ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور تمام تر برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یار ایسا قانون ہے آپ کے پاس میں، قانون بہت بنتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کوئی قانون 1 سال کے لیے بنا، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تخفیف و ترمیم کر دی جاتی ہے، کچھ ضرور اس میں گھٹا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آج سے 1400 سال پہلے جو نبی نے قانون بنا دیا تھا وہ آج تک قانون چلتا آ رہا ہے اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک انگریز کرنل تھا نا، اپنے ایک مسلمان دوست شیخ عبدالعزیز سے سوال کیا کہ یار یہ بتاؤ تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس انگریز کرنل نے سوال کر دیا تو شیخ صاحب جتنی معلومات رکھتے تھے اپنے حساب سے انہوں نے بتا دیا کہ اتنا جانتا ہوں، یہ ساری چیزیں بتا دی، حتی الامکان کوشش کی جہاں تک وہ جانتے تھے بتانے کی، اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت اس انگریز کے سامنے رکھی۔ ہم کیسا مذہب ہے وہ تمام تر باتیں شیخ صاحب نے اس انگریز کرنل کے سامنے رکھی، لیکن کرنل نے کہا بات تو تم بھی صحیح کہتے ہو، لیکن آؤ مجھے بھی ایک بات تمہارے مذہب کی بڑی پیاری لگتی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون بنائے جاتے ہیں، اس قانون کو بنانے کے لیے بڑے بڑے مائنڈیڈ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام تر پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اس میں سے چھانٹا جاتا ہے کچھ لوگوں کو، وہی لوگ مل کر کے ایک قانون بناتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ قانون جیسے ہی عوام کے سامنے لایا جاتا ہے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھرنے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس قانون سے یہ نقصان ہوگا، اس قانون کے لانے سے یہ نقصان ہوگا، اس سے ملک کو یہ نقصان ہوگا، اس سے ملک کی عوام کو یہ نقصان ہوگا۔ تو عوام کے پریشر کے سبب وہ قانون یا تو مٹا دیا جاتا ہے یا اس میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، لیکن جب نئی سرکار آتی ہے تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ نئی سرکاریں اپنے اپنے حساب سے قانون بناتی ہیں۔ لیکن اس انگریز کرنل نے کہا کہ کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تمہارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر انہوں نے جو قانون بنایا تھا، قانون آج تک چلتا آ رہا ہے اور کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ اس قانون کو غلط ثابت کر سکے، اسلام کے اصولوں کو غلط بتا سکے۔ اور اس انگریز کرنل کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ قانون
رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں بلکہ ایک عیسائی کرنل کا یہ قول ہے، اور مزہ تو تبھی آتا ہے نا جب دشمن تعریف کریں۔ تو آؤ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے آ جاؤ اسلام کے اندر، پھر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، آپ کو پاکیزگی کا درس دیتا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔